إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض خالق ارض و سما دی حمد و تعریف اور رسول مکرم سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے بے حد و حساب درود اور سلام۔ نئے اسلامی سال دا آغاز ہو چکا ہے۔ اے آپس کھچا تانی چھڑ دیو، تھوڑی مہربانی ہے، بات نو سنن دی کوشش کرو۔ میں عرض کر رہا سی کہ نئے اسلامی سال دا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام دی اج 5 تاریخ ہے۔ اسلامی سال دا یہ پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے دا شمار انہاں مہینیاں وچ جنہاں نو اللہ تعالی نے عزت والے اور حرمت والے مہینے قرار دیتا ہے۔ مختلف مقامات تے جو اشتہارات نظر آ رہے ہیں ان اشتہارات تے ایک عنوان ہے، تساں دوستاں نے وہ عنوان ملاحظہ فرمایا ہے۔ اج دے اس پروگرام دے اشتہارات تے ایک عنوان تجویز کیتا گیا ہے۔ وہ عنوان کیا ہے؟ سمجھے ہو؟ خلافت راستہ۔ میں یہ چاہنا کہ اس سٹیج تے خلافت راشدہ دا اول تو لے کے آخر تک مفہوم لوگاں دے ذہن نشین کروایا جائے۔ جدو مولانا اپنی گفتگو دا آغاز کردے نے تے سامعین سمجھدے نے کہ یہ کی کہنا چاہتے نے۔ اس واسطے میں دوستاں نو یہ بات ذہن نشین کروانا چاہنا، خلافت راشدہ اس لفظ تے غور کرنا ہے۔ خلافت راشدہ اگر میں ایدی تشریح توضیح تبیین تواڈے کولوں کرانا چاہواں تے بہت کم لوگ نے جڑے مینوں مطمئن کر سکن۔ خلافت راشدہ دیکھیے، اصحاب رسول دے فضائل ذکر کرنا تسی ساری زندگی سن رہے ہو۔ فضائل دے ضمن وچ
ایسے دلائل پیش کرو جنہاں نال اپنے اور بیگانے اس بات دے قائل ہون کہ خلافت راشدہ دا مفہوم کی ہے اور اس خلافت راشدہ دے حامل کون نے، اور اللہ نے کنہ خوش نصیباں نو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ یہ بات ہے آپ نے اپنی زندگی وچ یہ پیشین گوئی فرمائی کہ میری زندگی تو بعد 30 سال تک خلافت نظام خلافت رہے گا۔ نظام خلافت میری زندگی تو بعد 30 سال 11 تو لے کے 41 تک 30 سال تک نظام خلافت رہے گا، اور او دے بعد ہر پاسے ہر جانب ملوکیت دا دور دورہ ہوئے گا۔ خلافت راشدہ دا کی مفہوم ہے؟ دیکھیے، خلافت راشدہ ایک ایسا مثالی دنیاوی طرز حکومت ہے جو علی منہاج نبوت قائم کیتا جائے۔ پھر سمجھیے، خلافت راشدہ تو مراد ایک ایسا مثالی دنیاوی طرز حکومت جو علی منہاج نبوت ہے، یہ ہے خلافت راشدہ۔ آپ دی زندگی تو بعد خلفائے راشدین دا دور آیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ نمبر وائز ہے، خلافت نمبر وائز۔ آیا آپ نے کوئی اشارہ کنایا فرمایا اپنی زندگی خلافت راشدہ دے سلسلے رسول اللہ نے کوئی اپنی زندگی نشاندہی کیتی ہے؟ اللہ دا واسطہ جی ادھر توجہ فرمائے ہو میرے دوستو۔ آپ فرمودے نے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ انہاں لفظاں تے خلافت دا مسئلہ پورا ہو گیا۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ شریف آدمی سوچ، خیر القرون کرنی، کرنی دے کنے حروف نے؟ بولو، بولتے نہیں گونگے ہو؟ کرنی دے حروف نے 4، کاف را نون تے یا، اور آپ فرما رہے نے خیر القرون کرنی، سب تو بہترین زمانہ میرا ہے۔ ہن 4 حروف نے۔ پہلا ہے حرف کاف، صدیق دے آخر وچ کاف۔ کرنی دا دوسرا حرف ہے را، عمر دا آخری ہے را، عثمان دا آخری ہے نون، کرنی دا تیسرا ہے نون، اور سیدنا حیدر کرار دا آخری حرف ہے یا، تے کرنی دا آخری حرف ہے یا۔ خیر القرون کرنی، بات واضح ہو گئی
کوئی شک نہ رہ گیا، کوئی شبہ نہیں. آپ دی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری وچ. آخری صحابی ابو طفیل فوت ہوئے سن 110 ہجری چ. تابعین دا دور ہے 180 ہجری اور تبا تابعین دا دور ہے 220 تک. 220 تک دا زمانہ امن دا ہے اور ایدی زمان دا رسول لن دیتی ہے. خیر القرون کرنی، سب تو بہترین زمانہ میرا ہے. خلافت درمیان چ آ گئی، کیوں جی آ گئی، پڑھو مانسو آ گئی. کاش. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ. خیر القرون کرنی، سب تو بہترین زمانہ میرا ہے. یہ مزید دلائل دی ضرورت نہیں. خلفائے راشدین نو نال ملا لیا اور پھر یہ بعد معروف تفسیر ہے جہاں نام ہے تفسیر کمی. معروف تفسیر ہے مجمع البیان اور معروف تفسیر ہے صافی. تفسیر کمی ایک، مجمع البیان 2 اور تیسرے نمبر تے ہے تفسیر صافی. پہلی دا صفحہ 354، دوسری دا صفحہ 314 اور اس آخری تفسیر صافی دا جلد نمبر 5 اور صفحہ 23. ہوں صاف بات ہے، ذرا ادھر اکھا میرے ال ملاؤ، اللہ تعالیٰ تھوڑی اکھاں نو قائم دائم رکھے. آپ نے اپنی اہلیہ نو سیدہ حفصہ نو مغموم دیکھیا تو آپ فرماتے نے میں تینو ایک خوشخبری سناواں. کیڑی؟ میرے تو بعد خلافت صدیق دی ہوئے گی اور صدیق دی خلافت تو بعد خلافت تیرے باپ عمر دی ہوئے گی. یعنی یہ ہوں آپ کہہ رہے نے اور یہ زبان ہے والنجم اذا ہوا، وہ تہاڈا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اتوں القاء ہو رہا ہے. انہوں اگوں سوال کیتا ہے کہ من انبا کا ہاذا، تانوں کس دسیا ہے؟ یہ تفسیر دا حوالہ جی. تانوں پتا ہے میں کدی غیر ذمہ داری بات نہیں کیتی. ٹھوس بات ہے، مضبوط بات ہے. وہ بات جیڑی گھنٹے کرنا ٹکرائے تے گھنٹے کرنوں پاش پاش کر دے. تانوں پتا ہے عبداللہ نثار کدی کچیاں باتاں نہیں کیتیاں. میں ساری عمر کچیاں گولیاں نال نہیں کھیڈیا. ہوں جس زبان دا رب دامن ہے اس زبان چو خلافت دی نشاندہی ہو رہی ہے. اے بات ہے. مناقب فضائل یہ تانوں حفظ ہو چکے ہیں. من انبا کا، من انبا کا، من انبا کا ہاذا قال نبانی العلیم الخبیر. فرمایا یہ ترتیب ہے رب ذوالجلال نے دسی. پھر ایک حملہ حیدری ہے. حملہ حیدری،
حملہ حیدری دوستاں دی کتاب ہے. صدیق عکس حسن کمال محمد است ترتیب دسی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. اس کتاب دے حوالے نا یعنی نمبر لگ رہے نے. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اے لفظ ہے نا حیدر، کئی لفظ حیدر دے لفظ تو میں جدوں بھی کہا کہ پھر مینوں اس لفظ نہ بڑا پیار ہے، کیوں یہ حیدر دا لفظ ہے نا، اے سیدنا علی دی والدہ فاطمہ نے کیا سی. حیدر جدو دودھ پلا کے علی نو تے چار پائی تے لٹانا تے جدو جاگ دے سن پھر وہ جویں بچے پیر مار دے نے انہاں پیر مار مار کے کپڑا پھاڑ دینا، ایک وری دو وری تین وری. ایک دن پھر ماں نے کیا انت حیدر، ویلی کی کرنا ہے، جڑا کپڑا دیا انہوں پھاڑ دینا. وہ نہیں سمجھی پہ دودھ پین دے ایام وچ علی کپڑا پھاڑ دے بڑا ہو کے کفر دا سینہ پھاڑ کے رکھ دے گا. اس واسطے ساڑھے دلاں وچ انہاں دا کس قدر احترام ہے. یہ کتوں بندے کٹھے کی دے. نعرہ تکبیر، اپنے جاگنے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان حیدر کرار. نعرہ تکبیر. ہوں آپ دی زبان نال مسئلہ خلافت حل ہویا. ہوں یہ ضمن آپ نشاندہی فرما رہے ہیں. نشاندہی نماز عشاء دا وقت ہے، نماز عشاء ہے، صحابہ دی جماعت موجود ہے. ذرا دیکھنا کہ رب نے کس عزت اور عظمت نال نوازیا ہے. اسی سب دے قدردان ہاں، پر اس واسطے ذرا دل فراہ کر کے کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول سجایا صدیق نے. دیکھو اے مقام ہے. نماز عشاء دی ہے اور فیصلہ آبادی ہو عشاء دی نماز ہے. فرمایا وضو کراؤ، وضو کران لگے طبیعت خراب ہو گئی. پھر کیا وضو کراؤ، طبیعت خراب ہو گئی. پھر کیا وضو کراؤ، طبیعت خراب ہو گئی. میں ہن پوچھنا کہ صحابہ دی یہ پوری تعداد موجود ہے، کسے دی نشاندہی کیوں نہیں کی تھی؟ جدے چ نماز جدے طبیعت خراب ہوئی ہے تے نماز کون پڑھا رہے نے؟ ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں. نماز صدیق اکبر نے پڑھائی. اور پھر نماز زور دا ٹائم ہویا ہے. اس پاسے سیدنا عباس نے رسول اللہ دے چچا، اور اس پاسے سیدنا علی نے. کیا جی انہاں دی آپس وچ قرابت داری بن یار نبی دے یاراں دا
کدے لی ویر رکھنا ہے؟ بن یار نبی دیا یاراں دا تو ہی کہو، بن یار نبی دیا یاراں دا، اوے بن یار نبی دیا یاراں دا، شکو بھی تے چل مدینے ویخ سنجوگ مزاراں دا۔ یہ بلے 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 ہے جی محبت بھائی جو محبت تو ہی لگن رہی ہے۔ اس جگہ تے سجے پاسے سیدنا عباس نے اور کھبے پاسے حیدر کرار نے سہارا دے کے مولانا محمد یوسف صاحب اللہ انہاں نو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کیوں جی میں بھی جی دعا کرنا یا اللہ لمبی عمر انہاں نو عطا فرما۔ یہ ہن آ رہے نے اور جدو آئے نے نماز کون پڑھا رہا ہے؟ جدو پتا چلے آپ نے اشارہ کیتا ہے ایس پاسے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نال کھبے پاسے رسول اللہ بیٹھے نے، یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی و یقتدی الناس بصلاۃ ابی بکر۔ ایتھے مکبر بنے نے، دیکھ بات صاف ہوندی جائے۔ اور پھر وہ بعد جدوں کیا صدیق اکبر نو کون نماز پڑھاؤ، فلیصلی بالناس، یعنی ام المومنین عائشہ نے کی فرمایا، یعنی بولو کی کیا ہے اوے پڑھو ہے۔ میں مولانا ارشاد الحق صاحب دا بڑا ممنون مشکور نہ لفظ بولیا کرو، ممنون میں انہوں دا احسان سمجھنا کہ مینو اس جگہ تے تمہیں پتہ ہے لوگ میرے کو پتہ نہیں کیوں ترہندے نے، میں تے خیر خواہ ماں سینے دے نال لانا کہ جی اوے ہم وفا کرتے رہے تم جفا کرتے رہے، فرض دونوں بھی اپنا ادا کرتے رہے۔ اس جگہ تے جدوں کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کو نماز پڑھان راز کھل جان سارے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کی کیا، انہو رقیق القلب، میرے باپ دا دل نرم ہے۔ جدو اگے کھڑے ہوئے وہ دی قرات اصحاب رسول نہیں سن سکن گے، آپ نے فرمایا عائشہ کو صدیق نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کران، لیکن نئی بات ہوئی۔ پھر سیدہ عائشہ نے حفصہ نو گیا پہ تم ہی کہو، اس جگہ تے آپ نے کی لفظ کہنے دیکھو، آئے بات صاف ہو گئی، کی الفاظ کہنے اللہ دا واسطہ جے اوے غور کریا کرو، کی الفاظ فرمائے، پہلی دفعہ کیا پھر دوجی دفعہ کیا اور پھر الفاظ کہے انا کننا صواحب یوسفا، انا کننا صواحب یوسفا۔ کدی یہ الفاظ آزاد صاحب سنے نے، انا کننا صواحب یوسفا۔ عائشہ تسی اس انداز نال بات کر دیا جے جس طرح او عزیز مصر دی بیوی دے نال جیڑیاں دوجیاں عورتاں سکالت نسبت فی المدینہ، ان عورتاں نے کیا پہ ایک اپنے غلام تے دیکھ کے پریشان ہو گئی ہے، اصل وچ انہاں دی بات دل دی ہور سی اور زبان چوں نہ کچھ کیا، لیکن اس جگہ تے آپ نے اے الفاظ صحیح بخاری دے ذرا دیکھنا اور فیصلہ بادیو رہنا ہے، ذرا دیکھنے الفاظ انا کننا صواحب یوسفا، فرمایا جی میں یوسف پیغمبر دے بارے
مصر دیا عورتوں نے کیا وہ انداز اختیار عائشہ تو کیتا ہے، لیکن یاد رکھ میں تینوں واضح کر دیا کہ صدیق دے ہوندیا کو دوسرا امام نہیں بن سکتا. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ رسول دی کمائی ہے جنہاں دے بارے اللہ تعریف کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. یہ رسول دی کمائی ہے، یہ رسول دی محنت ہے. کوئی سیاسی لیڈر ہوئے، کوئی دینی رہنما ہے، سنیے، کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی مذہبی رہنما ہے، او دے مشن دی کامیابی دا مدار اور انحصار اس بات تے ہوندا ہے کہ اس رہنما نے اور اس پیشوا نے کس قسم دے لوگ تیار کیتے نے، او دے تربیت یافتہ کون نے، او دے زیر اثر پروان چڑھنے والے کون نے. اگر او لوگ جن اپنے اس رہنما نو دیکھے اور او دا رنگ چڑھیا اور او دے اشارے تے کٹ مرن واسطے تیار نے اور او دے ہر حکم دی تعمیل کر دے نے، ایسا رہنما اور ایسا پیشوا اپنے مقصد کامیاب ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ درخت دی پہچان پھل نال ہوندی ہے. درخت پھل نال پہچانیا جاندہ ہے. جنہ درختاں نو پھل میٹھا لگدا ہے، لوگ کنے ذوق نال کنی محبت نال انہاں درختاں نو سانبھ کے رکھدے نے. تسی دیکھیا ہے امب دا درخت پودا لیا کے باہروں گھر لا کے پھر ہر روز ویندے نے کہ ساڈا امب کیڈا ہو گیا ہے، انہوں پانی لاندے نے، چار چفیرے کوئی اینوں پٹ نہ دے. یہ پروان چڑھیا ہے کیا جی؟ واحد امب دا ایک پھل ہے جڑا منہ چ پائی دا ہے پھر کڈی دا ہے، پھر منہ چ پائی دا ہے پھر کڈی دا ہے. کوئی یہو جا پھل نہیں بھی منہ چ کڈ کے پھر پائیے. مینو ایک دن ایک بندے نے پوچھا بھی مسواک بغیر پانی دے کر لی دی ہے؟ میں کہا کر لی دی ہے. انہیں آخیا تھی گل عجیب کر دیو. میں پوچھا بھی مسواک پانی نہ کر لی دی ہے؟ میں کہا صدائیا کر لی دی ہے. انہیں آخیا کیویں؟ منہ چ پائیے تے پھر باہر کڈیے تے پھر منہ چ پائیے تے دل کردا ہے. میں کہا کدی امب چو پیائی؟ میرے وال ویکھنا پیا. میں کیا انہوں منہ چ پا کے پھر باہر کٹ کے پھر پیو نو منہ چ پانا ہے. کہندا ہن جب تک زندہ رہاں گا کسی کو نہیں پوچھتا. یہ ہن پھل دی پہچان، درخت دی پہچان پھل نال ہوندی ہے. یہ کون نے لوگ ارد گرد جڑے پروان چڑھے نے کتھوں تک گئے نے، اور آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نو بھی یہو جے ساتھی نہیں ملے جہو جے وفادار رب نے محمد نو عطا فرمائے نے. یعنی جنہ دے اوصاف دا ذکر ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار
روحماء بینہم. ادھر دیکھا جی بہت ٹائم تھوڑا میں بعد مکمل کر دیا. روحماء بینہم ایک ایک خوبی انہاں دی ایک ایک وصف دسیا جا رہا ہے. روحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ایک بزرگ ہے یہ نقشہ بنا کے بخاندہ ہے کہندہ تجلا چہریاں تے فغسلودا. تجلا چہریاں تے کئیاں نوں تے سجدے کر کر کے نشان پہ جاندہ نا تے کئی ایسے بھی نے بڑے مانس نشان نہ پوے تے وہ پھر چمٹا تا کے لاندے نے. تجلا چہریاں تے فغسلودا تے جلوہ نور سیماہم وجودا اجالا لا الہ الا ہودا تے شولا ورکاؤ تے وسجدودا زبان تے ذکر سیری فقرعودا وظیفہ فذکرو تے وذکرودا ہتھاں وچ فیض حتی تنفقودا ہتھاں وچ فیض حتی تنفقودا تے جسم وچ زور پریائی جاہدودا اکھاں وچ نیر فل یبکو دی جودا. یہ جماعت ہے. اکھاں وچ نیر فل یبکو دی جودا تے بھروسہ ایک ذات لا تکنا تودا. یہ رسول دی کمائی ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ایک کمائی ہے. ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی جتھے شور کتن گدڑ گور بولن مالی مالکاں کر لیا باغ لامن بیلا پٹیا تے مندہ چور بول او کتوں مل چڑکاں کتوں پہن مارا بازور ہو کے بے زور بولن مالی بیجیا باغ بھی اللہ ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن. یہ رسول دی کمائی ہے. 1 لاکھ تے کئی ہزار. اور اگر ایک کیا جائے بے سارے پھر گئے. ہائے ہائے کنے رہ گئے. کیوں بھائی کنے رہ گئے کنے رہ گئے. ہائے میرا ربا کنے رہ گئے. انہوں نے کہا 3 رہ گئے. مقداد رہا سلمان رہا ابو ذر رہا اور سرزمین فیصل آباد دے وچ رہن والے پڑھو منسو من ویکھ کے تواڈے تے افسوس لگدا ہے. کہن والے کہن پہ سارے ہی پھر گئے. ایتھے وائی کیتی ہے رسول نے. مولانا یوسف صاحب وائی ہے رسول دی. یہ پھل ہے اور ویکھیا خوشبو آ رہی نے. کزرعن اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اگر یہ کیا جائے کہ تمام صحابہ پھر گئے. 3 رہ گئے. ابو ذر رہ گئے مقداد رہ گئے سلمان رہ گئے. تو پھر اس نبی
اس نبی دی کی حیثیت ہے؟ ہن دسو یہ کھیتی ہے کذرن اخرج شطہ. ہن کوئی زمیندار صحیح پیری وچ ہل واہ کے تھلے ڈی اے پی پا کے محکمہ زراعت کو بہترین بیج لیا کے پھر او دے وچوں بیج بو کے پھر وقت نال اونوں پانی لا کے پھر اتے جناب ببر شیر یوریا پا کے تے بیجے تے پھر پانی او جڑی محنت ساری مگروں رہجن سٹے ترے تے او کردی نو کہے پہ ویخ میں تینوں میرے نال چلی میں تینوں میری کمائی ہے میری محنت ہے کیوں بھائی اوے بات جے کنو دساں اوے کدے سامنے بات کراں میں پاکستان دی چار دیواری وچ اس بات نو منوایا ہے کہ آسمان دی چھت دے تھلے میرا مسلک بے عیب اور بے نقص ہے دنیا دے تمام مسالک زمین تے بڑے اور میرا مسلک وہ ہے جڑا رب ذوالجلال نے عرش تو محمد دے دل دے نازل فرمایا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث شان صحابہ خلافت راشدہ. محنت کیتی ہے بات مکمل کرا محنت کیتی ہے دنیا میں پورے ورلڈ کوئی نیٹ کھول کے جس جگہ تے اہل حدیث وسدے ہون تانوں قسم لگے ایک باری بطور تجربے دے دیکھو بات کر کے اہل حدیث نو پوچھو بھئی تو عبداللہ نصار نو جاننا ہے وہ کہیں گے کہ انہاں دی گفتگو سن کے ساڈا کرانا اہل حدیث ہویا ہے. ایک نہیں 10 نہیں 20 نہیں اور میں ہزاراں دی تعداد میں جماعت بڑھائی اللہ دے فضل نہ اور میری زندگی دا واضح ثبوت ہے. اس واسطے جے اے کہیے کہ تمام صحابہ پھر گئے اور پھر نبی دے پلے کچھ نہیں ہو رہندا میرے سونیا یہ مستقل بات ہی کہ 3 رہ گئے تے باقی سارے پھر گئے. ہن ایتھے جیڑی بیوی نو نال لے جا کے آکھے پیا تینوں کھاواں میں وائی اپنی ایک سٹا اوتے ہوے تے ایک سٹا اوتے دیکھو سٹا اوتے تاکہ وے ہوئے کرما والیے ویکھ جٹ دی وائی ہے ایک او وے سٹا ٹھان ہویا اور ایک اوتے سٹائی اور ایک او سٹائی وہ بیوی کی کہے گی پہ اوتریا یہ ماں نو کھوائے گا کہ پیو نو کھوائے گا اوتریا مر جانیا کمائی کا دیا وہ دے گھر بیوی رہن واسطے تیار نہیں. یہ پوری کھیپ اول تو آخر تک صدیق تو لے کے بلال تک یہ نبی دی کمائی ہے اور آپ نے محنت کر کے بکھائی ہے. اور او دے بعد تسی دیکھو پورے دا پورا قرآن اس بات دا گواہے. آخری ایک بات کراں دیکھو خلافت راشدہ خلیفہ وقت پڑھا کی نام ہے خلیفہ وقت عبد الرحمان واہ واہ عبد الرحمان یہ دو ہی تو نعرہ ابن پیارے نے عبداللہ تے عبد الرحمان. دیکھو ایک خلیفہ وقت تھے اور دیکھو جوان مردی اپنے دور چ ساڈا بھی ایک آیا جناب وقت دا رہنما انہوں ہور کوئی نہیں سوچ دی کہندا ہے ٹیکے لا دیو. ایک دن مینوں کہن تانوں ٹیکا لانا ہے میں کہ مینوں تے اگے لگا ہے. ہن دیکھو او میرے ساتھی وہ بھی ہے آپ دی زندگی تو بعد خلافت ملی ہے صدیق نو اور پھر خلافت راشدہ نے پوری دنیا نو ثابت کیتا ہے. ادھر مدعیان نبوت جھوٹے نبوت دا دعویٰ کرنے والے اور ایک پاسے مرتدین دا دور اور ایک پاسے منکرین زکات دا دور ہے. واہ صدیق میں کائنات تیرے پیران دی خاک تو قربان کر دیا. ایتھے مسلمہ قذاب مرزائیاں نو
وہ پناہ دین والے تے بنزیاں دی طرفوں حمایت کرنے والے ویسے جگہ تے خلیفہ وقت دا کی موقف ہے؟ او شخص جنہیں دعویٰ نبوت کیتا ہے، مسلمہ کذاب رسول اللہ دے زمانے چ گیا تے جا کے کہنے لگا کہ جے تسی یہ وعدہ کرو کہ مینوں آپ تو بعد جانشین بناؤ گے تے میں مسلمان ہوں. میں کہ وہ کہندے نے بیوقوفا میں تینوں مسلمان بنا کے کی لینا ہے. گیا اتھوں مدعی نبوت دعویٰ کیتا نبوت دا، اور پھر جا کے حرم دے مقابلے چ حرم بنایا ہے. پھر اس دور چ دے قریب ایک زنانی سی، او دا نام سی سجا، اونے بھی دعویٰ نبوت کیتا ہے. پھر دوہاں جڑے رل کے بڈھی بندہ بن کے انہیں آخیا تو نبی ہے میں نبی دی بیوی ہاں. پھر علاقے چ پھرے نے. لیکن دیکھ صدیق دی عزت عظمت جرت بہادری اس جگہ تے مولانا یوسف انور صاحب دیکھے تے پتہ لگدا ہے بھیجیا اس مدعی نبوت دا خاتمہ کرنے واسطے ایک لشکر جرار گیا ہے. وہ دی کمان کرنے والے اکرما، ایک شرجیل بن حسنہ گئے نے یمامہ پہنچے نے، اور جا کے یمامہ قریب نے اجے دوجے دی انتظار نہیں کیتی، حملہ آور ہوئے لیکن کوئی خاص کامیابی نہ مل سکی. یہ دے بعد پھر پچھوں ایک وفد گیا ہے زید دی قیادت وچ، ایک وفد کیس دی قیادت وچ، اور پھر یہ دے نال ایک پچھوں جناب لشکر بھیجے ہے جی کمان کنے کرنی ہے سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید. یہ رسول دی کمائی ہے. سیف من سیوف اللہ. دیکھو جی نہ بازو مچ کنی طاقت ہے، تلوار پھڑی ہے فولاد دی اور لڑدیاں ٹوٹ گئی ہے، دوجی تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے، تیجی تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے، اور چوتھی بھی ٹوٹ گئی ہے، پنجویں بھی ٹوٹ گئی ہے، اور چھویں ٹوٹ گئی ہے، ستویں ٹوٹ گئی ہے، آٹھویں ٹوٹ گئی ہے، اور نویں ٹوٹی ہے، 10ویں تلوار. میدان صاف ہو گیا ہے. عرش والے نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں خالد نو اپنی بے نیام تلواراں چو تلوار بنایا ہے، جتھے خالد جائے گا کامیابی ہوتا مقدر بن جائے گی. پھر وہ چاچ پھر وہ کہرا کہتے ہیں وہ جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرنے والا. چارچ پھر کوئی نہیں. ایک باغ دے اندر گئے نے، 4 دیواری ہے، اور پھر دیکھو ایمان کنا مضبوط ہے. چکر لایا اندر کیویں جایا جائے. ایک صحابی رسول کہنے لگے مینوں تسی باہروں چادر چ بٹھا کے چک کے اتنے سٹ دیو، اتنے اینی اونچائی اتنے سٹ دیو. انہیں آخیا بچ جائے گا. انہیں آخیا ویکھو تو صحیح تجربہ تو کرو. پیچھا چادر بچھائی اتنے بہ گیا، ہلارا دیتا اور ہلارا دے کے کندھ دے اتوں دی تھلے سٹیا اور دروازہ کھولیا. اندر گئے اور اوتھے مسلمہ کذاب ہے. صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں، اینی جرت جذبہ اور اینی بہادری تے جواں مردی رقیق القلب ہون دے باوجود آسمان دنگ رہ جائے. مسلمہ کذاب جدی فوج 60,000 ہے، 60,000 فوج دا مقابلہ کرنے والے، اور ادھروں خالد بن ولید قیادت کر رہے نے. آخر نتیجہ نکلیا اندر گئے. وہ ویشی جیڑا قاتل سی امیر حمزہ دا کہنے لگا اللہ واسطے مینوں اجازت دیو میں مسیلمہ نوں مار لاں تاکہ رسول دے چاچا حمزہ دا قتل جو میں کر چکا مینوں اودی معافی مل جائے. او دے بعد میدان صاف ہویا اور کنے قرآن دے قاری قرآن دے حافظ صدیق اکبر نے قربان کرا دیتے اور شہید انہوں دا ہونا یہ برداشت کر لیا. لیکن جھوٹی نبوت نہیں چل سکی. یہ پاکستان ہے، ادھروں فتنہ اٹھ رہا ہے، ادھروں فتنہ اٹھ رہا ہے. اج 14 اگست 14 اگست پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ اتوں بچوں ہور سلا. یعنی یہ لا الہ الا اللہ ہوندا تے پھر کسے پاسے دی بات نہیں سی.
اگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے اگر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل؟ بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے، اور بتوں سے تجھ کو امیدیں الوا، اور بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدیں. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.